تو امام حلال مشکلات دنیا بھی ہے، حلال مشکلات آخرت بھی ہے۔ جہاں انسان پھنسا، امام کا کام کیا ہے؟ ڈائریکشن دینا۔ یہ لفظ اپنے ذہنوں میں بٹھا دیں۔ کوئی بھی پوچھے کہ بھائی امام کا فائدہ کیا؟ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، اللہ کو تو مان رہا ہوں، خیر و خیرات تو کر رہا ہوں، زندگی میری بڑی اچھی چل رہی ہے، سیٹ ہے۔ آج ایک انگریز کی زندگی میں کمی تو نہیں ہے کہ آپ بولیں رسول خدا کو نہیں مانتا، تو کیا نہیں ہے اس کے پاس؟ گھر اس کے پاس ہے، سوشل لائف اس کی سیٹ ہے، رزق کے لیے میں پریشان، لائٹ کے لیے آپ پریشان، روزی کے لیے آپ پریشان، ایجوکیشن کے لیے آپ پریشان، ہیلتھ کے لیے آپ پریشان، اس کی تو پوری دنیا سیٹ ہے، پوری زندگی اس کی صحیح ہے۔ تو کیا ملے گا اس کو امام کو ماننے سے، اور کیا نہیں ملے گا امام کو ماننے سے؟ ایک انسان کی زندگی میں خدا ہے تو کیا، اور خدا نہیں تو کیا؟ کہ وجود خدا کا میں اقرار کروں تو میری زندگی میں فائدہ کیا ہے، اور اگر خدا کو نہیں مانتا تو میری زندگی میں نقصان کیا ہے؟ اگر آپ بولو نہیں مرنے کے بعد جنت نہیں ملے گی، بھائی مرنے کے بعد تو دیکھا جائے گا، اثر تو یہاں نظر آنا چاہیے نا، کہ انسان کی فزیکل زندگی اس کی دنیا میں اثر نظر آنا چاہیے۔ ہم تو دعا اللہ سے مانگتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، خدا دنیا بھی بنا آخرت بھی بنا۔ انگریز تو یہ دعا بھی نہیں مانگتا، پھر بھی دنیا بنی ہوئی ہے اس کی۔ دنیا نہ مانگ کے دنیا بنی ہوئی ہے، اور آپ دنیا مانگ رہے ہو پھر بھی دنیا نہیں بنی ہوئی۔ تو سمجھو زندگی میں کتنی بھی دنیا بن جائے، لیکن اگر آپ کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے تو ان دا اینڈ انسان کا کیا ہوتا ہے؟ خراب ہوتا ہے۔ امام کہتا ہے دنیا اپنی مرضی سے جیو، لیکن جو صراط میں دکھاتا ہوں، جو ڈائریکشن میں دکھاتا ہوں، ایک راستہ ہے جو دنیا پہ ختم ہوتا ہے، ایک راستہ ہے جو دنیا کے بعد تجھے جنت تک پہنچاتا ہے۔ تبھی فرما یہ وہ ہیں جو جنت کا راستہ دکھلاتے ہیں، یہ وہ ہیں جو معاشرے میں عدل و انصاف کو نافذ کرتے ہیں۔ آج یہ جو حالت مسلمانوں کی ہے یہ ہماری وجہ سے نہیں، یہ ان کی وجہ سے ہے جنہوں نے علی کو امام نہیں مانا۔ آج معاشرہ جو استبداد، جو ظلم میں پڑا ہوا ہے، آج مسلمان جو اتنا پیچھے چلے گئے، یہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ انہوں نے امام صحیح نہیں بنایا تھا۔ کہ بھائی اگر امیر المؤمنین امام نہیں تھے، آپ نے کسی اور کو امام بنا دیا، اس کا فائدہ تو بتاؤ، افادیت تو بتاؤ، ملکی نظام تو بتاؤ، کوئی سسٹم تو بتاؤ۔ ایسے دین کا فائدہ کیا جو رسول خدا لائے اور چند سالوں کے بعد رسول خدا کی وفات ہو گئی، پھر وہ سارا معاملہ ایک ایسی قوم کے حوالے کر گئے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے دین کو چلانا کیسے ہے، کہ آج تک امت کنفیوز ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ تو کہا یہ امام ہے جو تجھے کیا بتاتا ہے؟ ڈائریکشن بتاتا ہے۔ ملتا ہے امیر المومنین کے زمانے میں یہ جب بھی پھنستے تھے تو حقیقت میں اسی کے پاس جاتے تھے جو ان کو راستہ کھول کے دکھاتا تھا۔ تو ایک دائی تھی جس کا کام تھا بچے پیدا کروانا، تو ایک ہی گھر میں دو خواتین حاملہ، اور اتفاق سے ان کے دن بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور کہا کہ بھائی دونوں کا وقت زائمہ قریب ہے تو آپ آ جائیں۔ تو یہ دائی بیچاری پہنچ گئی وہاں پہ، اور تو کہا کہ پہلے اس کا بچہ پیدا کروں پھر اس کا بچہ پیدا کروں۔ اتفاق سے دونوں کو تکلیف ایک ساتھ ہو گئی، تو اب یہ پریشان ہو کہ اکیلی دو بچوں کو ایک ساتھ پیدا کروانا ہے۔ بہرحال اس نے جو بھی ہوا بھاگ دوڑ میں دونوں بچوں کو پیدا کروایا، اور جلدی جلدی سے ایک بچہ دوسرا بچہ، اور بچے انہوں نے رکھے کپڑے میں لپیٹ لیے۔ آخر میں ماؤں نے بولا کہ ہمیں ہمارا بچہ دو۔ اب یہ بھول گئی کون سا کس کا ہے۔ ہاں، ایک تھا بیٹا ایک تھی بیٹی۔ اب پرانا زمانہ جاہلیت کا، تو اس نے کسی کو کہا مجھے لگتا ہے بیٹی آپ کی ہے بیٹا آپ کا ہے، تو جھگڑا ہو گیا۔ نہیں، اب دونوں بیٹے پہ لڑنے لگی کہ بھائی بیٹا مجھے چاہیے۔ اب کریں تو کیا کریں، جھگڑا اتنا کہ کوئی اس بیٹی کو لینے کو تیار نہیں، اور بیٹا ایک کو دے تو دوسری لڑنے پہ آ جائے کہ یہ بیٹا میرا ہے۔ اب بھائی پرانا زمانہ ڈی این اے ٹیسٹ تو ہے ہی نہیں، پتہ کیسے چلے کہ کون سا بچہ کس کا ہے؟ ادھر جائیں ادھر جائیں، جتنے صحابی ملے سب کے پاس گئے۔ اب رٹا ہوا علم اور ہوتا ہے، خدا کی طرف سے جس کو عطا ہوتی ہے وہ اور ہوتا ہے۔ آپ کسی بچے کو حافظ بنا، کون سا مشکل ہے حافظ بنانا؟ رٹواؤ طوطے کی طرح، بچپن سے حافظ بن جائے گا۔ حافظ بخاری بنا سکتے ہیں، حافظ نہج البلاغہ بنا سکتے ہیں، حافظ قرآن بنا سکتے ہیں۔ تو ساری حافظوں کے پاس گئے، حدیثوں والوں کے پاس گئے، جھگڑا ختم ہی نہ ہو، اتنا جھگڑا بڑھ گیا تو کسی نے کہا بھائی ہر مسئلے کا حل لوگ علی کے پاس لے کر جاتے ہیں،
نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، نبی ہوتے تو نبی مسئلہ حل کریں، اور نبی نہیں تو علی ابن ابی طالب مسئلے کو حل کریں۔ کہا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھا۔ الا انہ لا نبی بعدی، لیکن علی بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ استدلال ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو بالکل اسی طرح علی ہوتے جس طرح حضرت ہارون تھے۔ اب یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، لیکن مفتی یہ نہیں سنا تھا، جو صحیحین میں موجود ہے اس کو نہیں سنا تھا، لیکن وہ حدیث جو صحیح کتابوں میں ہے بھی نہیں عمر کے بارے میں، اسے ہر کسی کو سناتا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ حدیث بچے بچے کو یاد کروائیے، لیکن یہ حدیث جو ان کی صحیح کتابوں میں ہے، جس میں اتنی تفصیل ہے کہ علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھا، اور اگر بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو اس کا نتیجہ یہی ہے نا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ابن ابی طالب ہوتے۔ اور تعصب کی بنیاد پہ نہیں، اخلاق کے اعتبار سے دیکھو تو علی کا اخلاق مصطفیٰ سے ملتا ہے، شجاعت کے اعتبار سے دیکھو تو رسول سے ملتے ہیں۔ شب ہجرت جاتے ہیں تو اپنے بستر پہ کس کو سلاتے ہیں؟ امیر المومنین کو سلاتے ہیں۔ کسی کا ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں تو امیر المومنین کے لیے کہتے ہیں۔ مطلب سپورٹ میں پھر ساری چیزیں بھی آتی ہیں، لیکن جان بوجھ کے بدنیتی یہ ہے کہ ان چیزوں کو نہیں سنایا جاتا، دوسری چیزوں کو سنایا جاتا ہے۔ تو بھئی اگر کوئی اس مقام پہ ہوتا بھی اور تھا بھی تو لوگ اس کے پاس کیوں نہیں گئے؟ امیر المومنین کے پاس کیوں آئے؟ کیونکہ نبی نے جو کہا تھا دوسروں کے لیے حدیثیں بنائی گئیں، علی کے لیے جو کہا وہ حقیقت میں بولا، اور جو حقیقت ہوتی ہے لوگ اس حقیقت کے پیچھے بھی جاتے ہیں۔ آئے امیر المومنین کے پاس، مولا جھگڑا بہت ہے، کوئی کہتی ہے بچہ میرا ہے، بیٹا میرا ہے، وہ کہتی ہے بیٹا میرا۔ امیر کوئی بات نہیں۔ امام نے کہا 2 پیالے لائے جائیں، ایک پیالہ ایک خاتون کو دیا، دوسرا دوسری کو دیا، اس کو کہا تم اپنا نشان لگاؤ، دوسری کو تم اپنا نشان لگاؤ، تاکہ یہ مکس نہ ہو جائیں۔ کہا مولا کیا کرنا ہے؟ ان کو کمرے کے اندر جاؤ اور پیالوں کو دودھ سے بھر کر لاؤ۔ جب پیالے دودھ سے بھر کر لائے بالکل برابر ہوئے تو مولا علی نے ترازو منگوایا، ایک پیالہ ایک ترازو پہ، دوسرا پیالہ دوسرے ترازو پہ۔ جس پیالے کا وزن زیادہ تھا امام نے کہا یہ کس کا ہے؟ کہ مولا فلاں خاتون کا ہے۔ کہ بیٹا اس کے حوالے کرو۔ کہ مولا سمجھ نہیں آیا؟ مولا نے فرمایا اللہ کی قدرت ہے کہ جب خدا کسی عورت کو بیٹا دیتا ہے، کیونکہ یہ مرد ہے، گھر کا وارث ہے، اس نے محنت کرنی ہے، اس کی ہڈیاں خاتون سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، اس کا جسم عورت سے زیادہ بھاری ہوتا ہے، لہٰذا خدا اس کے بدن کے حساب سے اس کے دودھ کو بھاری بناتا ہے۔ اور خاتون بچی کا جو دودھ ہوتا ہے وہ مرد کے اعتبار سے ذرا پتلا سا دودھ ہوتا ہے۔ مطلب لڑکے کے دودھ میں وٹامنز تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ میڈیکل اسٹور پہ جاتے ہو نا ملٹی وٹامن لینے، تو وومن کی الگ ہوتی ہیں، مین کی الگ ہوتی ہیں۔ آپ کا جو پاور ہوتا ہے وہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ تو جب دنیا کے ڈاکٹروں کو پتا ہے کہ ہم نے مردوں کے وٹامن میں کون سا پاور رکھنا ہے، عورتوں کی وٹامن میں کون سا پاور رکھنا ہے، تو کہ رب عالمین کو یہ حکمت کا علم نہیں ہے؟ تو یہ امیر المؤمنین ہیں جو ہمارے دنیاوی مسائل کو کیا کر رہے ہیں؟ حل کر رہے ہیں۔ تو کہ اگر امام صحیح ہے انسان کا تو انسان کی دنیا آباد ہے، عمل بھی قبول ہے۔ شکر خدا ادا کیا کرو کہ خدا نے آپ کو امام حق عطا کیا ہے، اور اسی امام حق کی وجہ سے آپ کے ثواب 4 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کہ آپ کربلا جاتے ہو، ایک زیارت کا ثواب 60 حج اور عمروں کے برابر ہو جاتا ہے۔ آپ مجلس حسین میں آتے ہو، 1 گھنٹے کا ثواب خدا کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تبھی میرے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، مولا فرماتے ہماری امامت کے حوالے سے اگر ہمارے مخالفوں سے بات کرو تو سورہ ولایت سے بات کیا کرو۔ کہ مولا یہ کون سا سورہ ہے آج تک نہیں سنا؟ پھر اپنے بچوں کو یاد کرواؤ، کثرت سے سورت کو پڑھا کرو، خدا نے اس میں برکت رکھی ہے۔ مولا یہ کون سا سورت ہے؟ اور نماز کی پہلی رکعت میں سورت کو پڑھنا مستحب ہے۔ مولا یہ کون سی سورت ہے؟ فرمائے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ سورہ قدر، بعض سورہ بی بی زہرا بھی اس کو کہتے ہیں، بعض سورہ ولایت بھی کہتے ہیں۔ مولا فرماتے اگر کوئی منکر امامت آ جائے کہ ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری نہیں ہے، تو اسے یہ سورت سے استدلال کیا کرو، اور اس سے بڑا مضبوط کوئی استدلال پایا نہیں جاتا۔
کہ مولا کیسے؟ اب دیکھو استدلال بھی کرو گے اور امام کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ کہا نا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل، 1000 مہینے سے مراد 82 ایئرز، 82 سال سے افضل ہے یہ رات۔ لیکن کس کے لیے؟ ہر مفتی مولوی کے لیے نہیں، اہل ولایت کے لیے۔ جتنے ٹکریں مسلمانوں نے مارنی مار دے، وہ ایک رات ایک ہی رہتی ہے، لیکن جو اہل ولایت ہے، جس کا امام صحیح ہے، اس کے لیے ایک رات کیا بن جاتی ہے؟ 1000 راتوں کے برابر بن جاتی ہے۔ ورنہ نمازوں کا ثواب شمر کو بھی ملتا، ابن سعد کو بھی ملتا۔ ہمیشہ کہتا ہوں کہ جناب وہب نے پوری زندگی میں ایک روزہ نہیں رکھا، پوری زندگی میں ایک حج نہیں کیا، لیکن یہی وہب قلبی کئی حاجیوں پہ بھاری پڑ گیا، کئی نمازیوں پہ بھاری پڑ گیا کہ اگر حاجت قبول کروانی ہے تو خدا کو اس صحابی حسین کا واسطہ دو، تو خدا حاجتوں کو قبول کرتا ہے۔ جو مستجاب الدعویٰ بن گیا کیونکہ امام کیا تھا؟ صحیح تھا۔ ہر کربلا میں آیا ہی اسی لیے تاکہ آپ کو بتایا جائے غلط ٹریک پر تھا، حسین سے ملا، ٹریک صحیح ہو گیا۔ زہیر غلط ٹریک پر تھا، امام حسین سے ملا، ٹریک صحیح ہو گیا۔ تو امام اگر صحیح ہو تو انسان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہوتا ہے۔ کہ مولا کیسے مخالفوں سے بات کریں؟ فرمائیے آیت تنزل الملائکۃ والروح، کہ شب قدر میں ہوتا کیا ہے؟ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل کیوں ہے؟ کہ اس رات میں ملائک نازل ہوتے ہیں۔ ملائک جمع ہے، سارے ملائک، جس میں میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، حضرت جبرائیل ہیں۔ اور یہ نہیں کہ نازل ہوئے، تنزل فیوچر کا صیغہ ہے، مطلب ہر سال شب قدر آتی ہے، ہر سال یہ ملائک نازل ہوتے ہیں۔ اب پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ جب ملائک آتے ہیں تو کس پہ آتے ہیں؟ ہے کوئی مولوی صاحب جو کہے کہ ملائک میرے اوپر آتے ہیں؟ ہے کوئی مسلمان جو کہے قبلہ شب قدر آئی، جبرائیل ہمارے اوپر نازل ہو گئے، میکائیل ہمارے اوپر نازل ہو گئے؟ اب کیونکہ تفسیر قرآن کا علم لوگوں میں نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جسم مادی ہے، تو جب ہم کوئی خبر سنتے ہیں تو ہمارا تصور بھی مادی ہوتا ہے۔ میں کہوں مولانا صاحب جہاز سے اترے یا قبلہ کا جہاز اترا، تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ جہاز اوپر سے آیا اور اس کے پہیے ایئرپورٹ پہ اترے۔ آپ نے کہا کہ مولانا گاڑی سے اترے، تو آپ کے تصور میں کیا آیا کہ مولوی صاحب گاڑی سے پاؤں اس نے روڈ پر رکھے۔ یہ تصور ہے۔ جب آپ سنتے ہیں کہ ملائک اترے تو آپ کا ذہن وہی اسی طرح چلتا ہے کہ جیسے مثلا جناب جبرائیل کوئی پرندہ ہے جو آسمان سے آیا اور اس نے 2 پاؤں کہاں رکھے؟ زمین پہ رکھے۔ سوال اترے تو صحیح، کہاں اترے؟ یہ نزول کہاں ہوا؟ تنزل الملائکۃ والروح، یہ ملائک جب اتر رہے ہیں تو اتر کہاں رہے ہیں؟ اللہ کہتے بارش نازل ہوتی ہے تو کہاں؟ زمین پر، بلڈنگوں پر۔ پرندے اترتے ہیں زمین پر، جہاز اترتے ہیں زمین پر، کوئی پتھر اوپر سے نیچے آتا ہے زمین پر۔ لیکن یہ جتنی چیزیں اتر رہی ہیں یہ مادی چیزیں ہیں۔ یہ بوٹل مادی، یہ گلاس مادی، یہ جسم مادی، یہ جہاز مادی، یہ سارا مٹیریل اس دنیا ہے نا۔ تو مادہ کہاں پہ اترتا ہے؟ مادے پہ اترتا ہے۔ ہر وہ چیز جو بھاری ہے، جو وزنی ہے، جو نظر آتی ہے، جس کا سائز ہے، وہ مادہ ہے۔ وہ کہاں اترتی ہے؟ مادہ، مادے پہ اترتا ہے۔ لیکن اللہ نے خصوصی طور پر کہا تنزل الملائکۃ والروح، تمہیں یاد دلانے کے لیے کہ ملائک اترتے اور روح اترتی ہے۔ یہ جسم نہیں ہے، یہ روح ہے، یہ وجود مجرد ہے، یہ مادی وجود نہیں ہے۔ اور مجرد کبھی مادے پہ نہیں آتا، مجرد پہ اترتا ہے۔ مادہ ہو تو مادے پہ اترے نا۔ اور اگر کہا کہ کوئی جھلک دیکھنی ہے نا اس مجرد کے نزول کی، تو کہا دیکھ حضرت موسیٰ کا واقعہ، فلما تجلی ربہ للجبل فجعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب رب نے ایک تجلی کی تو پوری قوم جل کے راکھ ہو گئی اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ پر ایک ہلکی سی تجلی اگر ہو اس بدن پہ تو بدن راکھ ہو جائے۔ تو یہ سارے ملائک اگر کسی مادی وجود پہ نزول بھی فرمائیں تو یہ مفتی تو سارے مرحوم ہو جائیں، ایک مفتی بھی آپ کو پاکستان میں نظر نہ آئے، یہ قرآن کے بقول جل کے راکھ ہو جائیں، جس میں بشر میں طاقت نہیں۔ اب یہ عقیدہ ہمارا نہیں، ہمارے بھائی اہل سنت کا ہے۔ کہتے ہیں جب رسول خدا پہ وحی آتی تھی، جبرائیل آتے تھے تو اونٹ پہ ہوتے تھے، اتنا بھاری ہو جاتا تھا، اونٹ بیٹھ جاتا تھا۔ یہ ہمارے عقیدے نہیں، ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔
جب نزول وحی ہوتا تھا رسول خدا کو گویا علیہ باللہ بخار ہو جاتا تھا، بدن گرم ہو جاتا تھا، کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی تھی، پھر وہ بی ان کو رضائی اوپر ڈال دیتی تھیں، پھر اللہ نے کہا یا ایھا المزمل. ہاں یہ ساری آیتیں اس کی تفسیر میں یہی کہتے ہیں کہ جب آتی تھی وحی تو مصطفیٰ کی یہ کنڈیشن ہوتی تھی، وحی کو برداشت کرنا، نزول ملائکہ کو برداشت کرنا رسول خدا کی کنڈیشن ہو جاتی تھی. اب سوال ہے عقیدہ مسلم کے مطابق بھی جب نزول ملائک کا نزول اتنا بھاری ہوتا تھا کہ رسول برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو آج آپ بتاؤ تو صحیح یہ کس پہ نازل ہوتے ہیں اور وہ کون سی شخصیت تو برداشت کر لیتی ہے؟ اور روح مجرد ہے تو اترنا کس پہ چاہیے؟ مجرد پہ اترنا چاہیے. اور خدا نے کہا حبیب یہ ملائک کہاں نازل ہوتے؟ مصطفیٰ تیرے جسم پہ نہیں ہوتے، علی قلبک، اے محمد یہ تیرے دل پہ نازل ہوتے ہیں. اور قلب سے مراد روح مصطفیٰ ہے. تو اے مسلم اتنا تو ماننا پڑے گا کہ آج بھی کوئی روح مصطفیٰ ہے جو ملائکوں کے نزول کو برداشت کر رہی ہے. وہ نہ تیری روح ہے نہ میری روح ہے، نہ وہ تمہارا مقام ہے نہ میرا مقام ہے. تو مولا فرماتے استدلال کرنا کہ ہر سال ملائک نازل ہوتے ہیں اور رسول خدا کائنات میں نہیں ہے، تو اتنا تو ماننا پڑے گا کوئی قلب مصطفیٰ ہے جس پہ نزول ملائک ہوتا ہے، اور وہی امام زمانہ جو پردے غیب میں ہیں جن پہ نزول ملائک ہوتا ہے.